اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ایک انتہائی پڑھی لکھی، نفیس، سنجیدہ اور خوبصورت نوجوان زندگی ایک انتہائی وائلنٹ گروسم موت کا شکار ہو گئی۔ پاکستان کے سابق سفیر شوکت مخدوم کی صاحبزادی رکھ رکھاؤ، نفاست اور مینرز میں شاید ہی کوئی سفیر حضرات کو بیٹ کر سکے، اس لیے اس یقین کے ساتھ کہ نور کی تربیت بہت پیار اور احتیاط سے کی گئی ہوگی۔ نور مقدم کا اس طرح سے جانا یقیناً ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے، لیکن یہ اس کی فیملی کے ہر ممبر کے لیے، ان کے ہر سانس کے لیے ایک نہ بھولنے والی لامحدود ٹریجڈی ہے۔ دوسری طرف ظاہر جعفر ایک انتہائی دولت مند کروڑ پتی خاندان کا بگڑا ہوا بچہ، جس نے اپنے لیے تو دنیا اور آخرت میں جہنم خرید ہی لی، اپنے خاندان اور پوری ایکسٹینڈڈ فیملی کو بھی گناہوں کی سزا دیتا رہے گا۔ ایک کروول، فولش، اسٹوپڈ ایکٹ جس نے 2 خاندانوں کو تباہ کیا اور ایک پوری قوم کو صدمہ دیا۔ اگرچہ یہ کوئی اپنی نوعیت کا پہلا کیس نہیں ہے، اور اس دفعہ بھی بہت ساری موم بتیاں، مظاہرے، کالم اور ٹی وی پروگرامز ہوں گے، لیکن شاید اس دفعہ اس کیس میں کافی کچھ مختلف بھی ہے اور اس پر بہت شدت سے غور کرنے کی ضرورت بھی ہے۔ تو اس دفعہ کیا مختلف تھا؟ اول یہ کہ دونوں فیملیز اسلام آباد کے سیکٹر ایف کی رہائشی ہیں۔ زندگی کی تمام سہولتیں بلکہ عیاشیاں میسر تھیں۔ دونوں فیملیز ایک دوسرے کو اچھی طرح سے جانتی تھیں، اجنبیت مسئلہ نہیں تھا، لڑکی کی غربت کو ایکسپلائٹ کرنے کے کوئی چانسز نہیں تھے، لڑکی کو جاب کی یا نوکری کی کوئی مجبوریاں نہیں تھیں کہ اسے منہ بند رکھنا تھا۔ لڑکی اتنی کانفیڈنٹ تھی کہ وہ اپنے والدین یا دوستوں سے ہر بات شیئر کر سکتی تھی اور بہت سارے موضوعات پر کرتی رہی، اور لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے کے ساتھ بہت فرینک تھے اور اس کے ثبوت موجود ہیں۔ ظاہر اپنے بیک گراؤنڈ اور پیسے کے زور پر اپنی پلے بوائے لائف گزار سکتا تھا، شاید گزار رہا تھا، اسے کوئی فرسٹریشن نہیں تھی، اور اسلام اور ملا کیونکہ اس طبقے کا مسئلہ ہی نہیں تو کسی اسلامی رکاوٹ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور اب اس واقعے کے بعد اسٹیٹ اور پولیس زیر عتاب ہیں۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اسٹیٹ عورتوں کو تحفظ دینے میں ناکام رہی ہے۔ اب پوچھنا یہ تھا کہ ناکام کیسے رہی؟ کیا نور نے یا اس کی فیملی نے اس شخص کے بارے میں یا اس فیملی کے بارے میں پولیس کو کبھی شکایت کی؟ کیا نور کے ساتھ یہ حرکت کسی کرمنل گروپ نے کی؟ کیا نور کو اغوا کیا گیا یا نور خود چل کر گئی؟ اور کیا اس مجرم کو پولیس نے جائے وقوع سے گرفتار نہیں کیا؟ ویسے تو ہماری پولیس اور پورے جسٹس سسٹم کو اوور ہال کی ضرورت ہے، لیکن اس کیس میں پولیس اور اسٹیٹ جو کر سکتی تھی وہ کیا گیا۔ ہاں، ہونا کیا چاہیے کہ اس شخص کو سر عام پھانسی ملنی چاہیے، لیکن ذرا ٹھہریے، اب یہی احتجاجی گروپ سر عام کو تو چھوڑیں، پھانسی کو بھی گناہ کبیرہ سمجھتا ہے۔ تو آئیے اب یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا تو مسئلہ ہے کدھر؟ سیکس اپنے آپ میں ایک بہت خطرناک نشہ ہے۔ یہ اسی طرح کا نشہ ہے جیسے ڈرگز کا ہوتا ہے۔ ڈرگز نہ ملے تو انسان خودکشی کر لیتے ہیں اور قتل بھی کر دیتے ہیں۔ پھر سیکس میں لوگ ایکسٹریملی پوزیسو ہوتے ہیں اور یہی چیز جیلسی میں تبدیل ہوتی ہے، پھر جیلسی ہیٹ اور نفرت میں بدل جاتی ہے اور نفرت سے لوگ قتل کرتے ہیں، اور دنیا بھر میں آنر کلنگ پر 5000 سے زائد خواتین قتل ہوتی ہیں، اور اس فہرست میں صرف پاکستان یا مصر نہیں ہے، اس میں امریکہ، اٹلی، سویڈن اور UK جیسے ممالک بھی شامل ہیں۔ اور ہم سب کے لیے آخری حجت قرآن۔ تو قرآن کے اندر اس واقعے کو جب حضرت لوط کے گھر فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آتے ہیں اور وہاں پر ظالم لوطی قوم ان کے پیچھے بھاگتی ہوئی آتی ہے اور حضرت لوط ان کو لاکھ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ سمجھ کر نہیں دیتے، اس پر قرآن گویا ہوتا ہے، تیری جان کی قسم اے نبی، اس وقت ان پر ایک نشہ چڑھا ہوا تھا جس میں وہ اپنے آپ سے باہر ہوئے جاتے تھے۔ اس آیت میں 3 چیزیں بہت اہم ہیں۔ اول، اے نبی تیری جان کی قسم، اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہوگی جس کے لیے اللہ نے اتنی بڑی قسم کھائی ہے۔ پھر دوم، ان ظالموں پر نشہ چڑھا ہوا تھا۔ ہم سارے جانتے ہیں کہ وہ سیکس کے لیے حضرت لوط کے گھر بھاگے آئے تھے، تو قرآن نے اسے نشہ کہا، اور سوم کہ وہ اپنے آپ سے باہر ہوئے جاتے تھے، یعنی ان کی حالت قابو میں رہنے والی تھی نہیں۔ آئیے ان 3 چیزوں کی روشنی میں کچھ ازمپشنز قائم کرتے ہیں۔ اب ہم یہ سارے جانتے ہیں کہ نور اور ظاہر کی فیملی کافی عرصے سے ایک دوسرے کو جانتی تھی، دوستی تھی۔ نور مقدم کے والد کو، جو ایک انتہائی
صائب آدمی ہیں۔ کسی بھی لڑکی کے والد کی طرح ظاہر جعفر کے اسٹیپڈ ہونے کا یقیناً پتہ ہوگا، اور یقیناً انہوں نے اور فیملی نے نور کو سمجھانے کی کوشش کی ہوگی کہ وہ اس سے فاصلہ رکھے۔ دوسری طرف ظاہر جعفر کے والد جو مڈل کلاس سے اتنے بڑے بزنس کو بلڈ کر چکے تھے، ان کو بھی یقیناً اپنے بیٹے کی حالت کا پتہ ہوگا، اور اپنے بیٹے اور بزنس کا فیوچر بچانے کے لیے انہوں نے بھی اپنے بیٹے کو بہت سمجھانے کی کوشش کی ہوگی۔ لیکن یہ وہ نشہ ہے جو بندے کو اپنے آپ سے باہر کر دیتا ہے، اور آج انجام ہم سب کے سامنے ہے۔ تو ہم نے اس کیس سے یہ سیکھنا ہے کہ اپنے بچوں کو اس نشے سے روکیں جو ان کی جان، صحت، مستقبل اور آخرت کا دشمن ہے۔ اپنے بچوں کے اللہ کے ناپسندیدہ ترین عمل زنا و فورنیکیشن سے روکیں، لیکن جب ان کی تربیت کی عمر ہو، کیونکہ تربیت کی کمی تعلیم کبھی پوری نہیں کر سکتی۔ تعلیم کی کمی زندگی میں چیزوں کی کمی کا سبب بن سکتی ہے، تربیت کی کمی زندگی کے سکون اور معاشروں کی تباہی کا سبب بنتی ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ اس سے پہلے کہ کوئی سمجھدار آدمی ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کرے کہ تربیت وغیرہ کی ضرورت نہیں، معاشرے کو اوپن کرنے کی ضرورت ہے، تو آپ کے ساتھ یہ 3 سلائیڈز شیئر کی جا رہی ہیں۔ یہ 3 سلائیڈز سیلف ایکسپلینیٹری ہیں، اور ان کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ امریکہ کے اندر ہر 6 میں سے 1 خاتون ریپ کا شکار ہوتی ہے، ریپ اٹیمپٹ کا شکار ہوتی ہے۔ تو معاشرے کو اوپن کرنے سے نہیں، معاشرے کی تربیت کرنے سے اس مسئلے کا حل ہوگا۔ اور آج کی آخری بات کہ اسلام کی ریڈ لائنز کا لحاظ کریں۔ اسلام کی ریڈ لائنز سڑک پر ٹریفک کی ریڈ لائٹس کی طرح ہوتی ہیں، ان کو جب بھی کراس کیا جائے، سڑک کی ریڈ لائٹس کو جب بھی آپ کراس کریں گے، آپ کی زندگی اور مال داؤ پر لگ جائے گا۔ اور اسلام کی سب سے سخت ریڈ لائن زنا ہے، وہ گناہ جس کے قریب بھی جانے سے روکا گیا ہے۔ ہم سب کی کامیابی یہ ہوگی کہ ہم اپنے معاشرے میں کوئی بھی اور نور مقدم جیسا کیس نہ ہونے دیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے، اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔